السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اسد اللہ صدیقی میٹرو 7 پاکستان کے پروگرام عوام کی آواز میٹرو 7 پاکستان کے ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین، آج ہمارے جو مہمان خصوصی ہیں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ پاکستان ہی نہیں بلکہ سعودی عرب میں بھی بڑی جانی پہچانی شخصیت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ نے کئی ہزار اس وقت لوگوں کو وہاں پہ عمرے کی صدد سے بالکل نوازا ہے۔ یہ آپ کی بڑا ہی قابل فخر وہ ہے ایکٹیویٹیز ہے۔ اس کے علاوہ آپ پاکستان میں بھی شعبہ تعلیم کے حوالے سے بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں، خاص طور پہ SKB اکیڈمی کے آپ چیئرمین بھی ہیں۔ جی ہاں، میرے ساتھ موجود ہیں مشتاق بلوچی صاحب۔ آئیے ان سے ملتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ سعودی عرب میں حضرت جشن آزادی کا ماحول گرم ہے اور پاکستان میں بھی تیاریاں ہو رہی ہیں، تو سعودی عرب میں کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آزادی کا دن جو ہے وہ ایک نعمت خدا بندی ہوتا ہے۔ وہ اس دن کی یاد دلاتا ہے جب ہمارے بزرگوں نے انہوں نے جانوں کی قربانیاں دی، اور اس وقت کو یاد کر کے ہم آج جو اتنے خوش و خرم اور رہتے ہیں اور بہت ایک بڑے ماحول کے اندر ہم آرام سے رہ رہے ہیں، یہ ان قربانیوں کا صلہ ہے جو ہمارے بڑوں نے دی ہیں۔ تو جیسے آپ نے فرمایا، سعودی عرب کے حوالے سے بات بتاؤں گا کہ سعودی عرب میں ماشاءاللہ بہت زبردست تیاریاں ہو رہی ہیں، اور 14 اگست کے حوالے سے جو ہے ریاض شہر کے اندر دمام میں تیاریاں ہو رہی ہیں، جن میں لوگوں کو گیدرنگ ہے، لوگ آئیں گے۔ اور خاص کر کے ریاض کی میں بات بتاؤں کہ ریاض کے اندر ایک کیک پروڈکشن ہے۔ کیک پروڈکشن جو ہے وہ ہر سال جو ہے وہ یہ کرتے ہیں، 14 اگست کا پروگرام کرتے ہیں، اور اس کے اندر اب اتفاق یہ ہے کہ میری بیٹی جو ہے وہ وہاں پر ہے، ریاض میں ہے، وہ بھی ایک سانگ پہ جو وہ ایونٹ ہے وہ اس کو آرگنائز کر رہی ہیں، میری بیٹی بھی۔ کیا بات تو اور دوسری بات یہ، وہ اتنا اچھا پروگرام ہے کہ میری دوسری بیٹی کل اس پروگرام میں شرکت کے لیے ریاض گئی ہیں۔ یعنی یہ چیز ہے کہ وہ اتنا بڑا اچھا پروگرام ہے کہ وہ ان کے بچے کو یہاں تیاری کرائے گی، وہ وہاں گئی ہیں۔ تو یہ بہت ہی ایک اچھی چیز ہے کہ وہ کیک پروڈکشن کے جو لوگ ہیں وہ لوگ بغیر ٹکٹ کے، بغیر کسی چیز کے پاکستانیوں کو مدعو کر رہے ہیں، اور وہ دن جو ہے ایک یادگار دن کے طور پہ وہ کیا جا رہا ہے، جس کے اندر ہمارے کئی دوست ہیں، وسیم صاحب ہیں جو کہ وہاں پر جرنلسٹ ہیں، وہ بھی ان کی کاوش ہیں، اور ملک صاحب ہیں، وہ بھی ان کی بھی کافی کاوشیں ہیں جو کہ وہ وہاں پر اس پروگرام کو آگے بڑھانے میں وہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اچھا مشتاق بلوچی صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ سعودی عرب میں بھی بھرپور تیاریاں ہو رہی ہیں جشن آزادی کے حوالے سے، اور یہاں کراچی میں بھی SK اکیڈمی میں بھی آپ کے زیر سرپرستی بھرپور طریقے سے تیاریاں ہو رہی ہیں، دھوم دھام سے جشن آزادی منائی جا رہی ہے۔ لیکن میں جاننا چاہوں گا کہ آپ آنے والی نئی نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اس آزادی کی اہمیت کے حوالے سے؟ دیکھیں، 14 اگست جو ہے یہ یوم آزادی، اس کے سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم سب 14 اگست کا دن منائیں، اس خیال سے منائیں اور اس دعا کے ساتھ منائیں کہ جو ہمارے بڑے تھے، جو شہید ہوئے ہیں، جس مقصد سے انہوں نے پاکستان بنایا تھا، پاکستان بنانے میں تعاون کیا تھا، پاکستان کے خاطر لٹ مر کر یہاں پر آئے تھے، جن نے اپنی جائیدادیں چھوڑی تھی، اپنا سب کچھ چھوڑا تھا، اس کو کم از کم ہم اپنے بچوں کو، اپنے لوگوں کو بتائیں کہ ان کی کم از کم ان کی، جیسے کہا جاتا ہے، لاج رکھ لیں، ان کی لاج رکھ لیں، اور کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے یہ محسوس ہو کہ 14 اگست جو ہے وہ ہم کوئی سیاسی طور پہ منا رہے ہیں یا ہم کسی اور طریقے سے منا رہے ہیں، کوئی جلوس جلسے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو خراج عقیدت پیش کریں جنہوں نے ہمارے لیے یہ ملک بنایا۔ اب یہ دیکھیں، میں ایک بات بتاؤں گا کہ یہاں پر تو پھر بھی تھوڑی بہت ہی ہو جاتی ہے، جو میں نے پہلے کہا تھا آپ کو کہ پروڈکشن کے جو ہے وہ بڑے آرام کے ساتھ 14 اگست مناتے ہیں، دعائیہ تقریب اس میں تقریب ہوتی ہے، اور وہ لوگ جو ہیں ہر سال بغیر کسی سیاست کے کرتے ہیں۔ تو ایسے میں کہہ رہا ہوں، اور ریاض کی بات کر رہا ہوں، ایسے دمام میں بھی ایسے ہو رہا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر بھی، پاکستان میں بھی، اور یہ جو منانا چاہیے اور منا رہے ہیں، میرا پیغام ہے ان دوستوں کو، میرا پیغام ہے ان سیاسی پارٹی کو، میرا پیغام ہے ان مذہبی پارٹیوں کو، میرا پیغام ہے ان سماجی تعلیمی اداروں کو، سربراہان کو، اس دن کو اس طرح منائیں، ایک یادگار کے طور پہ منائیں، تاکہ ہمارے بچوں کو یہ پتہ چلے کہ ہمارے بڑوں نے کیا کیا اور ہم کیا کر رہے ہیں،
اور اگر یہ ہمارے بچوں کے دلوں میں آ گئے تو ہمارا ملک کتنا ترقی کرے گا اس کا آپ اندازہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اپنے گھر کو ہم نے ہی سنبھالنا ہے، ہم نے سنبھال کے اپنے بچوں کو دینا ہے، جو ہمارے بچے جو ہے اس ملک کو سنبھال کے رکھیں۔ ہماری آنے والی نسلوں سے میری گزارش ہے اس ملک کے سنبھال کے رکھو، ورنہ آپ فلسطین کی مثال آپ کے سامنے ہے، ورنہ اور دنیا کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ ہم وہ خوش نصیب ہیں جو رات کو آرام سے سوتے ہیں، اور ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کا محبت اجاگر کرنی چاہیے، اور ہمیں ایک دوسرے کے لیکن مشتاق بلوچی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نا اس وقت میں اتنا جوش و خروش شاید نہ ہو، لیکن اب ذرا نظر آنے لگا ہے، تو اسی چیز کو میں آگے بڑھاتا ہوں کہ آپ کی دونوں صاحبزادی ماشاءاللہ اس وقت سعودی عرب میں موجود ہیں، جہاں پہ جشن آزادی کے حوالے سے بچوں کو ٹرین کر رہی ہیں اور جوش و خروش زیادہ بڑھا رہی ہیں۔ تو اسی سلسلے میں آپ خود کراچی میں موجود ہیں اور اپنے SKB اکیڈمی میں آپ جشن آزادی کے پروگرام رکھنے جا رہے ہیں، اس حوالے سے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ انشاءاللہ 14 اگست کو ہمارے اسکول میں ایک پروگرام ہوگا جو ہم ہر سال کرتے ہیں، اور الحمدللہ کافی بڑا پروگرام ہوتا ہے، بچے پرفارم کرتے ہیں، اور اس سال تو کچھ ہمیں انویٹیشن ملی ہے باہر کے لیے بھی، کچھ جو جیسے ٹاؤن ہے یہاں کراچی میں، نارتھ سروا ٹاؤن ہے، ان کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہ کوئی پروگرام کریں گے، تو اگر بچوں کو وہاں لایا جائے تو بہرحال ان کا فیصلہ وہ لوگ کریں گے، اگر انہوں نے سمجھا تو انشاءاللہ ضرور ہم ان کے ساتھ بھی بچوں کو آزادی کے دن کو منائیں گے۔ اور جیسے یہاں پر ایک ہاسپٹل ہے، یہ کیا نام ہے، KDA پہ، صحیح، تو وہاں پر جو ہے ان کے CEO ہیں کرنل صاحب، تو ان کا بھی پروگرام ہو سکتا ہے جس میں ہو سکتا ہے کہ ہمارے بچے وہاں بھی پرفارم کریں۔ اچھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ مجھے پچھلے سالوں میں کئی دفعہ گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے ایوارڈ دیے گئے ہیں، جو کہ پرفارمنس پہ، اور جو میں پاکستانی خدمت باہر کرتا ہوں یا یہاں کرتے ہیں، یہاں پر بھی ہمارا ایک سلسلہ کہ جاری ساری ہے۔ لیکن ایک بات ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی افسوس ہوتا ہے کہ کچھ دوست ایسے ہیں کہ جو کہ ہماری خدمات کو منفی انداز میں لے لیتے ہیں، جبکہ منفی انداز میں نہیں لینا چاہیے، اور خام میں جو ہے اس کو وہ منفی انداز میں لے کے اس کو بڑھاتے ہیں، جو کہ میں ان دوستوں سے میری درخواست ہے کہ اگر نہیں کر سکتے تو روکیں بھی نہیں، اگر روکنا آتا ہے آپ کو تو اس سے آگے گاڑی آپ چلائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ صحیح، تو یہ میرا ایک پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ خود نہیں کرتے لیکن لوگوں کو روکتے ہیں۔ لیکن بہرحال اس دفعہ ہمارا پروگرام 14 اگست کا اسکول کے اندر بہت اچھے طریقے سے کرنے کا پروگرام ہے، اور جس میں بچوں کو وہ کیا جا رہا ہے، ٹرین کیا جا رہا ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ 14 اگست کا پروگرام جو ہے جیسے دوسرے ادارے، تعلیمی ادارے، گورنمنٹ کے ادارے یا دوسرے ادارے کریں، اسی طریقے سے ہم بھی انشاءاللہ اس کو کریں گے۔ اور یہ چیز خاص بتاؤں کہ سعودی عرب میں ہمارے دوست ہیں، ایک نام میں بتانا چاہوں گا، قریب اللہ ہیں، ہدایت اللہ ہیں، اور حیدر ہیں، اور یہ جو ہے ملک کاظم ہیں، وسیم صاحب ہیں، زبیر صاحب ہیں، یہ جو جرنلسٹ بھی ہیں، یہ لوگ میرا ساتھ دیتے ہیں، اور ساتھ ایک وسیم صاحب ہیں، وسیم جو ایک سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں لیکن وہ میرا ساتھ دیتے ہیں میرا، اور جس کی وجہ سے جو وہاں کے پروگرام ہے وہ ہم بڑے اچھے طریقے سے پاکستانیوں کے لیے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں۔ اچھا مشتاق بلوچی صاحب، یہ بتائیے گا ذرا ناظرین کو کہ اب دور حاضر میں آپ کس طرح دیکھتے ہیں، کیونکہ آپ نے اپنے بچپن میں کس طرح سے جو نا آپ نے دہرایا ہے، اور خاص طور پر جشن آزادی کس طرح منائی ہے، تو ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ جب ہمارا دور تھا بچپن کا، اس وقت اتنا جوش و خروش نہیں تھا جتنا آج کل ہے۔ ایک مثال یہ دے رہا ہوں کہ اس وقت جب عمرے کے بھی جاتے تھے تو مکہ مدینہ میں اتنا رش نہیں ہوتا تھا جتنا آج ہوتا ہے۔ آج کل ازدحام ہوتا ہے وہاں پر، مکہ مدینہ میں جگہ نہیں ہوتی، اور وہ سیم وہ یہ ہے کہ اب یہ جو وقت ہے اس میں آزادی، 14 اگست کی آزادی وہ منانے کے لیے بچے، بوڑھے، جوان سب کے سب سرگرم ہیں، لیکن ہمارے وقت میں جب ہماری بچپنا تھا تو وہ اس وقت اتنا نہیں ہوتا تھا۔ جی صحیح، جی ہاں، جیسے کہ ناظرین آپ نے سنا مشتاق بلوچی صاحب کا ایک واضح پیغام ہے عوام الناس کے لیے، خاص طور پہ اس عوام کے لیے جو کہ جشن آزادی جوش و خروش سے منا رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سعودی عرب جیسے بڑے ممالک میں اور دیگر دنیا کے ممالک میں بھی انہوں نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی جشن آزادی بہت ہی سادہ طریقے سے، محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور دعائی تقریب کے ساتھ منائی جاتی ہے، لیکن پاکستان میں اس کا تھوڑا سا الٹ ہوتا جا رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، اور ہمارے جو نوجوان نسل ہے ان کے ہاتھ میں ایک باجا آ گیا ہے، اور جو باجا بجا
بجا بجا کے پورا دن جو ہے وہ لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے. تو یہ مشتاق چلوچی صاحب کا کہنا ہے کہ ہماری عوام میں تھوڑا سا شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ تو یہ نوجوان نسل وطن عزیز سے بے انتہا محبت کرتی ہے اور آگے بھی انشاءاللہ کرتی رہے گی. ناظرین، ہمارے پروگرام عوام کی آواز میٹرو 7 پاکستان کا اب یہاں پر اختتام کی طرف جاتے ہیں. اپنے میزبان اسد اللہ صدیقی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.